رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں یہ آواز لگا رہا ہے کہ اس وقت تحفظ شریعت کے محاذ پر بھی آپ جمیے، اصلاح معاشرہ کے کاموں کو بھی مضبوط ہاتھوں میں تھامیے، اور ملت جو منتشر ہو رہی ہے اس کو مجتمع کرنے کی کوشش کیجیے۔ اتحاد و اتفاق کے ذریعے مسائل حل ہوں گے، اجتماعیت کے ذریعے مسائل حل ہوں گے۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نمائندہ حضرات نے اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ 1973 سے آج تک اسی پیغام کو پورے ملک میں عام کرتا آیا ہے کہ مسلک و مشرب کا فرق اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملی مسائل پر وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جائیے۔ جس وقت مسلم پرسنل لا پر یہ الغار ہوئی تھی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کا مرحلہ تھا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے تواضع اور انکساری کو عملاً برتتے ہوئے دوسرے مسالک کے علماء سے رابطہ کیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ دوسرے علماء اور بزرگوں کی خدمت میں گئے، دوسرے مسالک کے قائدین کے ہاں گئے تو ہمارے بزرگان دین جوتے چپل رکھنے کی جگہ بیٹھ گئے، صرف اس لیے کہ ملت میں اتحاد پیدا ہو۔ جس وقت دسمبر 1972 میں مسلم پرسنل لا کنونشن بمبئی میں منعقد ہونے والا تھا اور اس کے لیے خطوط جاری کیے گئے تھے، تو اس زمانے کے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری، ان کی خدمت میں بھی خط بھیجا گیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر خط بھیجا گیا، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ خط گیا، پھر جواب نہیں آیا۔ تو ہمارے بزرگ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں دو عظیم خانوادے کے افراد تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد تھے، خانوادے سادات میں سے تھے اور کئی پشتوں سے پیر چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ملت کی اجتماعیت کے لیے دونوں بزرگ سفر کر کے جبل پور گئے۔ مجلس لگی ہوئی تھی مولانا برہان الحق صاحب کی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جوتے چپل رکھنے کی جگہ دونوں بزرگ بیٹھ گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں تو ان دونوں بزرگوں نے بھی مصافحہ کیا، نئے چہرے تھے۔ تو مولانا برہان الحق صاحب نے پوچھا، آپ دونوں کون ہیں؟ تو مولانا قاری طیب صاحب نے کہا، میں قاری محمد طیب دیوبند سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ مولانا منت اللہ رحمانی ہے، منگیر خانقاہ رحمانی سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ نام تو بہت اچھی طرح جانتے تھے، چہرے سے آشنا نہیں تھے، اور وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ احترام میں کھڑے ہوئے، عزت سے بٹھایا، کیسے آنا ہوا؟ تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ میں اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ہم آئے ہیں آپ سے حفاظت شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے۔ جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی ہم اس محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بس وہ رو پڑے، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے ٹوپی اٹھا کر عزت احترام سے ان کے سر پر رکھی اور کہا کہ کچھ تحفظات ہم کو تھے، کچھ اشکالات تھے، لیکن آپ لوگوں کی اس تواضع نے اور آپ لوگوں کی اس عاجزی اور انکساری نے اور ملت کے تئیں جو فکر مندی ہے اس نے ان تمام اشکالات کو دور کر دیا۔ آپ مطمئن ہو کر جائیے، میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گا۔ پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کی تعمیر و تشکیل میں وہ شریک رہے، نائب صدر منتخب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تحفظ شریعت کے اس کارواں کو مضبوطی عطا فرمائی۔ یہ ایک تاریخ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک کے مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے۔ اس میں ہر مسلک کے لوگ ہیں، ہر جماعت کے لوگ ہیں، ہر تنظیم کے لوگ ہیں، اور یہ ایک حسین گلدستہ ہے تمام ملک کے مسلمانوں کے اور تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کا۔ پوری دنیا میں کسی مسلم ملک میں بھی آپ کو ایسی اجتماعیت دیکھنے کو نہیں ملے گی جو اللہ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری قوت ہے اور اس کی آواز میں بڑی طاقت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کتنے معاملات و مسائل میں حکومت وقت کے سامنے پیروی کی اور اللہ نے اس کو کامیابی عطا کی۔ کتنے مراحل ایسے نازک آئے کہ جب مدارس اور مکاتب اور مساجد پر خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی، مسلم پرسنل لا بورڈ کی مضبوط
تحریکات کی وجہ سے وہ خطرات اور اندیشے دور ہوئے، اور اس نازک وقت میں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ شریعت کے محاذ پر جمع ہوا ہے۔ دوسرا بہت بڑا کام مسلم پرسنل لا بورڈ کا وحدت و اجتماعیت کا قائم کرنا ہے، اور تیسری خدمت اصلاح معاشرہ کی ہے، جس کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہیں۔